شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وفات پیغمبر کے بعد مدینہ ویران ہو چکا تھا۔ اہل بیت سے لوگوں نے خوشیاں چھین لی تھیں۔ ہر جگہ مایوسی کا سماں تھا۔ اسی دوران بلال مدینے آئے اور بی بی نے فرمایا بلال سے، بلال آج تم اذان دو تاکہ اپنی بابا کی یادیں تازہ ہو جائیں۔ بلال وہ شخصیت اور وہ پرسنالٹی تھی جو پیغمبر اسلام نے حضرت بلال کو اذان کے لیے مقرر کیا تھا۔ حضرت بلال مؤذن تھا، لیکن جب پیغمبر خدا کی وفات ہوئی تو بلال نے اذان دینا چھوڑ دیا تھا اور مدینے سے باہر حضرت بلال نے اپنا ٹھکانہ بنایا تھا۔ جب بلال مدینے آئے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جب خبر ملی تو بلال کو فرمائش کی کہ بلال آج آپ اذان دیں۔ اذان حیات یعنی زندگی کا پیغام ہے۔ اذان تمام مسلمان دن میں 5 وقت اذان دیتے ہیں۔ اذان مستحب ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامہ دی جاتی ہے۔ مسلمانوں کو اگر اذان کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو لوگ اذان دینے پر اپنے درمیان لڑ پڑیں گے۔ جب اذان کا وقت ہوا تو بلال گلدست اذان پر پہنچے۔ بلال نے بلند آواز سے اللہ اکبر تکبیر کی صدا بلند کی۔ جب بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا جب ان کو اپنے بابا کا وقت یاد آیا تو گریہ شروع کیا۔ زیادہ گریہ کی وجہ سے بی بی بے ہوش ہو گئی۔ جلدی جلدی لوگوں نے بلال کو رکوا دیا کہ بلال فاطمہ الزہرا بے ہوش ہو گئی ہیں، ایسا نہ ہو کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا دنیا سے چلی جائے۔ ایک یہ اذان تھی مدینہ کی، اور ایک اذان کربلا میں علی اکبر نے دی تھی کہ جس اذان سے اہل بیت کے لیے موت کا پیغام آیا۔ جب علی اکبر نے صبح کے وقت اللہ اکبر تکبیر کی صدا بلند کی کربلا کے بیابان میں، تو کربلا میں بیبیوں نے رونا شروع کیا، اور جب علی اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو اہل بیت کو رسول خدا کا زمانہ یاد آیا۔ آج وہی کلمہ گو مسلمانوں نے رسول کے آل کو کربلا میں محصور کیا ہے۔ اس لیے کیا خوب فرمایا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر کربلا کے بعد۔